شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی آدمی کے رمضان المبارک کے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو اس کے رمضان المبارک کے بعد والے اعمال کو دیکھو. اگر رمضان المبارک کے بعد بھی وہ تسلسل کے ساتھ ان اعمال پر قائم ہے جو رمضان المبارک میں کیا کرتا تھا تو سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عبادتوں کو، اس کی اطاعتوں کو قبول فرما لیا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس کو تسلسل کے ساتھ اعمال پر قائم رہنے کی توفیق دی ہے. اور جسے دیکھو کہ رمضان المبارک کے بعد راہ ہدایت سے بھٹک گیا، پھر اسی راہ کی طرف چل پڑا ہے جس پر رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھو کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیام کم من قائم لیس لہ من قیام. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، اور کتنے قیام کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں سوائے کھڑے رہنے کی جو مشقت ہے اس کو جھیلنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. چنانچہ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک میں مسجدیں تنگ ہو گئی تھی، مساجد کے اندر جگہ نہیں ہو پاتا تھا، بہت سارے لوگ تھے مسجدوں میں قیام کرتے تھے، رہتے تھے، مسجدوں میں رہنا انہیں پسند تھا. مگر یہ کیا کہ رمضان المبارک ختم ہوا تو ہمارے اعمال، ہماری عبادت بھی ہوا ہو گئی. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو رمضان کے علاوہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. کتنی بڑی گہری بات انہوں نے کہی کہ تعجب ایسے لوگوں پر کہ جو رمضان کے علاوہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. کہ رمضان میں اللہ کی قربت کے لیے کوشش کرتا ہے، رمضان میں اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، مگر جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا سارے اعمال اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام سب ختم ہو جاتے ہیں. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان صرف رمضان المبارک میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہے، پہچانتا ہے، رمضان المبارک کے بعد وہ اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں، اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے مطلب ہی نہیں ہے. ایک مومن بندہ جس طرح رمضان المبارک میں اعمال کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، ایک مومن بندہ رمضان المبارک کے بعد بھی ویسے ہی رہتا ہے، ویسے ہی اعمال کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے. جس طرح رمضان المبارک میں ایک مومن بندہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، خیرات دیتا تھا، صدقات دیتا تھا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی خبر گیری کیا کرتا تھا، بیماروں کی عیادت کیا کرتا تھا. ایک مومن بندہ رمضان المبارک کے بعد بھی وہ اعمال کرتا ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی خبر گیری کرتا ہے. اور یہ ایک اہم فریضہ ہے، بڑا فریضہ ہے.
کہ جس میں اگر انسان غفلت کرے، تغافلی سے کام لے، تو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے معلوم تھا، لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا۔ اور مسکینوں کو کھلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، یہ اہل جنت کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضور صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چار باتیں جمع ہوں گی وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ تو بیماروں کی عیادت کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، جنازے کے ساتھ جانا اور نوافل روزے کا اہتمام کرنا، یہ جنتیوں کی صفت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو تو پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تجھے معلوم بھی تھا، لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو تو اس سے بے نیاز ہے، تو تو پالنہار ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے پانی کیسے پلا سکتا ہوں، تو تو ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا۔ اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو آج اس کا ثواب میرے پاس ضرور پاتا۔ یہ بڑا فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے، اللہ کے دربار میں اس کی گرفت ہو سکتی ہے۔ کہ ایک مومن بندے کی شان یہ ہے کہ رمضان المبارک جس طرح سے اس نے گزاری ہے اسی طرح سے رمضان المبارک کے بعد بھی اس کی زندگی، رمضان المبارک کے بعد 11 مہینے رمضان المبارک کی طرح اس کی زندگی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر روزہ فرض کیا ہے کہ اس کی زندگی تقویٰ والی ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والی ہو جائے، اور صرف 1 مہینہ کے لیے نہیں بلکہ 12 مہینے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرمانبرداری میں گزرے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں گزرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔